تو سر ان دینی جماعتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو یہاں بیٹھ کے اب اس فتح کو اپنی فتح اور اس کے بعد اس آئیڈیالوجی کے اسپریڈ کو اپنا مشن بنا کے تو اب کھڑی ہیں میدان میں اور ایک دم ایک یو ٹرن ٹائپ سیناریو نظر آ رہا ہے؟ سر دیکھیں اس وقت اصل میں ہماری دینی جماعتوں کا پچھلے 30-40 سال میں ایک مسئلہ بن گیا ہے. یہ ساری اپنی دینی کام ایشو بیسڈ کرتے ہیں. اصل دینی کام چھوڑ دیے. اب کوئی ایشو آتا ہے, مطلب وہ کوئی سلمان رشدی کا ایشو آ گیا, کوئی توہین رسالت کا کہیں اور فرانس کا ایشو آ گیا, کسی نے کارٹون بنا دیے, تو ان کی ساری یہ چیز چلتی ہے اس پہ. کوئی عوام میں کوئی جذبات جو بھی پیدا ہو گیا اس کو لے کے کھڑے ہو گئے, تو وہ ذرا ہم نے کام کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, ایک دل کے بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ پبلک اوپینین, جی اس کے مطابق جو پبلک اوپینین ہے اسے چینج کرنے کی نہیں, اس کے مطابق ناراضان ہونا, تاکہ اس لہر پہ سوار ہونے کی کوشش کرنا. جو عوام میں لہر پیدا ہوئی ہے نا, اس کی سواری کی خواہش, یہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں ہوتا تھا. اب وہ کچھ میچور ہو گئی ہیں, وہ تو اس طرح کی چیزوں میں نہیں اتنا انوالو ہوتی, لیکن یہ ہماری مذہبی جماعتیں اس پہ سواری کی کوشش ضرور کرتی ہیں. تو اس کے تحت کچھ باسی کڑیوں میں ابال آ جاتے ہیں اور آئیں گے بھی آگے, کیونکہ ایک پبلک اوپینین بن گیا ہے. لیکن یہ کوفیوں کا اوپینین بنا ہے. ابھی ہم نے محرم بھگتائی ہے نا, وہ محرم ہی میں بنا ہے. خط تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بہت آئے تھے, لیکن ابن زیاد آیا تھا تو وہ سارے یو ٹرن مار گئے تھے. تو جب حکومت نے آنکھیں دکھانی, جب وہ سارا کچھ قوم آپ نے تیار کی ہے قربانی کے لیے, تو قوم تو تیار نہیں ہے. تو جب وہ سختیاں آئیں گی تو پھر آپ اکیلے کھڑے رہ جائیں گے. تو یہ بھی تو امکان ہے کہ یہ ساری سچویشن کریٹ اس لیے کی گئی ہو کہ چونٹیوں کو پر لگیں, وہ بلوں سے نکلیں, تو پھر اس کے بعد سنبھالا جائے. سر دشمن تو بہت سیانا ہے, وہ تو پوٹینشیل جہاں دیکھتا ہے تو اس کو پری ایمپٹیو اسٹرائک کرتا ہے. تو شاید یہاں بھی کچھ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے جس کے لیے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی تیاری ہے. پوٹینشیل بھی ہے. پھر یہ ہوتا ہے نا, جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا, تو ایک یعنی طویل وقت تک کے لیے پھر کوئی کسی کے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی. جس طرح لال مسجد والے واقعے کے بعد یعنی اس کے بعد مدارس لیٹ گئے, جی پھر پیغام پاکستان بنوانا آسان ہو گیا. تو اللہ نہ کرے ایسا ہو, خدشات کے درجے میں ہم سمجھ رہے ہیں. ویسے جب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ والی چیز آگے اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے تو ہو سکتا ہے اسی کام میں اللہ خیر پیدا کر دے اور چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں. لیکن ابھی تو اس میں یہ بہت ہی یعنی قبل از وقت ہے, اور آگے اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں وہ بھی کوئی یعنی ایک سے زائد کئی امکانات ہیں کہ وہ ایک پبلک اوپینین بنے. کوئی نیاز ضیاء الحق آ جائے, چائنا ماڈل کی خلافت آ جائے. اب ایک چیز افغانستان کے لیے تو ٹھیک ہو سکتی ہے, جیسے کہ انہوں نے اپنی شورا کا نظام بنایا ہے, وہاں پہ وہی شورا چل سکتی ہے. آپ اس طرح کی شورا یہاں پہ بنائیں گے, یہاں پہ ملک ہی ٹوٹ جائے گا, نہیں رہے گا. جو صورتحال اسی کو کہتے ہیں نا ہم, سوشل تھاٹ اسی شے کا نام ہے کہ اللہ نے بتایا مشورہ کر کے فیصلہ کرنا ہے. اب ایک مشورے کا طریقہ وہ عرب میں تھا, وہ آج بھی قابل عمل ہو سکتا ہے افغانستان میں, وہی بالکل. لیکن وہ آپ پاکستان میں لے کے آئیں گے تو نہیں ہوگا. کیوں؟ یہاں کا اثر اور ہے, یہ اور زمانے کا ملک ہے, یہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے. وہاں پہ قبائلی نظام ابھی تک انٹیکٹ ہے, یہاں پہ تو نہیں ہے, تو یہاں نہیں چلے گا. یہاں پہ پھر یہ کہ جو مقابل فورسز ہیں تو کلیش ہوگا, تو ملک آپ کا اللہ نہ کرے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو سر پھر اس چیز کی مطلب کتنا یہ ممکنات میں سے ہے کہ جہاں پہ اتنی اسٹرانگ لبرلز کا ایک سیٹ اپ موجود ہے, اور اوور آل بھی جو معاشرے کی جس طرح آپ نے کہا کہ جو رجحان ہے وہ کچھ حد تک لبرل ہی ہے, تو اس میں ایک اسلامی خلافت ٹائپ سیٹ اپ آ جائے, حالانکہ وہ اسپرٹ میں جینوین نہ ہو. ہمارا جو یہاں کا لبرل ہے لیکن لایا جائے چائنا ماڈل کی جو آپ نے بات کی, وہ یعنی وہ بھی ملک توڑے گا. چائنا ماڈل ملک توڑے گا, یہی میں بتا رہا ہوں. کیونکہ سر میں اس کو جوڑنا چاہ رہا ہوں ریاست مدینہ کے ساتھ. جو وہ ریاست مدینہ پوری ایک سر ایک تھاٹ پروسیس تو آپ دیکھیں ٹریگر کیا وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس ملک میں چلنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے,
باقی جو ہمارے ملک کا لبرل ہے نا، یہ کوئی جسے کہتے ہیں ایتھیسٹ نہیں ہے، یہ اس طرح کے لبرلز نہیں ہیں. ان کے سامنے جو اسلام کا، ان میں ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں اور وہ ان کو غلط استعمال کرتے ہیں، ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے، لیکن وہ محدود چند ہیں. جو اکثر و بیشتر یہاں کا پڑھا لکھا آدمی ہے وہ خوفزدہ ہے آپ کے اسلام سے، اور وہ جس طرح کا نقشہ آپ نے اسلام کے پیش کیے ہیں اس سے ڈرتا ہے وہ، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت اپنی آزادیوں کے پر قدغنیں لگنے. آزادی یہاں پہ میں جمہوری آزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دوسری طرح کی بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا یاشی طبیعت والی، تو ان کو بھی ایک لگتا ہے یار کہ پابندیاں لگ جائیں گی تو زندگی کی رنگینیوں میں کمی آ جائے گی. تو اس طرح کے لوگ ہیں. لیکن یہ ایک قومی سوچ رکھتے ہیں، نیشنلزم کا جذبہ ان کا بڑا وہ ہے، وہ اسلامی نیشنلزم، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک اس کی اپنی ڈائنامزم ہے. سروے جب کراتے ہیں سر 80% جو ہے وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں. ابھی میں وہ یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ نئے والے طالبان لوگ آئے ہیں تو جب ابھی اوپر سے کوئی لائن نہیں آئی تھی، اور اوپر سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی اداروں کی طرف سے کوئی لائن آئی ہو سکتا ہے آئی ہو، لیکن یہ بھی ہے کہ ایک انٹیلیجنشیا بھی ہوتی ہے نا جو پھر پینیٹریٹ کرتی ہے. تو جب ادھر سے کوئی لائن نہیں آئی تھی تو آپ کے یہ لبرل نظر آنے والے بھی بہت سے حضرات کر رہے ہیں یار بڑا ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، دیکھیں نا یہ امن ہو گیا، فلانا ہو گیا. تو ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لبرل ہیں، لیکن وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کا وہ سوشل جسٹس والا تصور سامنے لے کے آئیں گے تو پھر ان لوگوں کی حمایت بھی آپ کو ملے گی، پھر سوسائٹی مجتمع ہو جائے گی، پھر کلیش کا امکان نہیں ہے، پھر کسی کو سازش کرنے کا موقع اگر ملے گا تو ناکام ہوگا، کیونکہ اکثریت اس کے ساتھ کیا بلکہ کوئی معتدب اقلیت بھی نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ وہ چائنا ماڈل کو اسلام کے نام پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو ریزسٹنس ہوگی، وہ تو جبر ہوگا، وہ تو جبر ہے، وہ پھر بہت بڑی خطرناک چیز ہو جائے گی، یہ ٹریپ ہوگا ہمارے لیے. اور اس سے بچا کیسے جائے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بچنا چاہتے ہو، آپ خود گیم کا حصہ ہوں تو کیوں بچیں گے؟ ڈیسیژن میکنگ میں نے تو نہیں کرنی نا. مثلا ہم دو سطحیں دیکھ لیتے ہیں نا، ایک تو سازش کی سطح جو عالمی لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ادھر بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک وہ ایلیٹ کا طبقہ ہو سکتا ہے یا وہ ایک نیٹ ورک ہو سکتا ہے جو اس سازش کا پارٹ ہے. ایک عوام ہے جو جھاگ اور پانی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب لیکن ڈیسیژن میکنگ تو عوام نے نہیں کرنی نا، یہ تو کہنے کو عوام کی حکمرانی ہے نا، عوام کی تو نہیں ہے نا. تو جنہوں نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے وہ ہی طے کر کے بیٹھے ہوں کہ بھائی کوئی وہاں اگر مسٹر ایکسیلنسی یو آر نو مور ایکسیلنسی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس ملک کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اور اوور فار ایور ہو سکتا ہے کہیں اگر اس طرح کی بات ہو گئی ہو تو پھر تو وہی ہوگا جو اس پروسیس کو تیز کرے گا. لیکن اگر کسی کو ملک سے ہمدردی ہے، محبت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی عزت اسی کے ساتھ ہے، تو اسے دو باتیں سمجھ لینی چاہیے. اس دور میں عوام کی مرضی کے خلاف کتنی ہی طاقت آپ کے پاس کیوں نہ ہو، آپ ملک نہیں چلا سکتے، موٹی سی بات ہے. تو اسلام، اور دوسری طرف یہ کہ پاکستان میں جیسے ملک کو مستحکم اسلام کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اسلام آپ کو وہ لے کے آنا ہوگا جس سے عوام راضی ہوں. راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھ کر کہ بھئی یہ شریعت کا یہ حکم نافذ کریں یا نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے فائدے ان تک پہنچے ہیں. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے اصول پر عمل ہو، وہ خوشحال ہوں، روٹی کپڑا مکان انہیں ملے، بلکہ تعلیم اور علاج انہیں ملے، انصاف انہیں لگے کہ یار یہ اسلام نے آ کے ہمیں تو مالا مال کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو عزت ملے. یہ نہیں کہ آپ کے پولیس والے ان کو لتر مار رہے ہوں یا مولوی مار رہے ہوں. ایک ہی بات ہے نا، پولیس والا مارے یا مولوی مارے، اس کی توہین تو ہو گئی جس کی وہ نہیں ہے. تو لوگوں کو عزت احترام دیا جائے، ان کے حقوق کا پاس کیا جائے، ان کو یعنی آپ لگے کہ آپ سرو کر رہے ہیں، انہیں محسوس ہو کہ ہمارے خادم ہیں. ویسے نام خادم اعلیٰ رکھنے سے نہیں فائدہ ہوتا، وہ آپ کو کام کرنے پڑیں گے، وہ نظام لے کے آنا پڑے گا، پورا اوپر سے لے کے نیچے تک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بنانا پڑے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ یہ پھر بے شک ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، آپ کی عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے.
یہ اس کی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ ہے، آپ ان پر ظلم کر کے کیسے بچیں گے؟ ہاں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ ہمدردانہ ہو، رحمت والا ہو، ربوبیت والا ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، تو اس کی ان صفات کو آپ جو ہے اطلاق کریں ادھر، تو پھر اللہ کی مدد آپ کے شامل لے لیں. تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وہ تمہارے ساتھ اس کی مدد شامل ہو جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ نہیں ہے تو پھر اپنے انجام کی طرف ہی بڑھنا ہو. بے شک. تو اسی تناظر میں پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں اور رکھنی چاہیے کہ یہ جو طالبان کو فتح ملی ہے تو یہی کردار ان سے اب توقع کیا جاتا ہے کہ وہ جو جینوین حقیقی، وہ ان کے ہاں تو نظر آ رہا ہے، یا تو بہت اچھی طرح ان کی وہ یہ نرچرنگ ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے میں نہیں جانتا، لیکن ان کے ہاں ابھی تک یہ نظر آتا ہے کہ ان کو یہ ویژن، یہ سمجھ آ گئی ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے. اس میں جو ہماری خوشیاں ہیں نا، ایک تو یہ کہ جی ایک بڑے عرصے بعد مسلمانوں کو کوئی فتح ملی ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. دوسری جو خوشی کی بات یہ ہے کہ یار یہ بدلے ہوئے لوگ ہیں، صحیح سمجھدار ہو گئے ہیں، اور ان کو وہ تمام ڈائنامکس معلوم ہو گئے ہیں جو کار جہاں بانی کے لیے ضروری ہے. بالکل. انہیں کار جہاں بینی بھی ہے، بھا گئی ہے، دنیا کو بھی سمجھنے لگے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو مطلب یہ ان کے اندر ایک لیڈرشپ کا وہ جو ہے نا وہ صفات نظر آتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کی اپنی حدود کے اندر ہے. یہاں کی ڈائنامکس کو وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اگر سمجھ بھی جائیں تو ان کو ایڈریس کرنا، اس کے لیے حل پیش کرنا، اس کے لیے جو قابلیت درکار ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، یہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ سوسائٹی ہے، اس کے یہ پرابلمز ہیں، یہ اسلام ہے، اس سوسائٹی کے یہ پرابلمز اس اسلام کی مدد سے حل کرنے ہیں، تو یہ کوئی ارے گرے کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ایک آدھ آدمی کا کام نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یار یہ ایک بڑا طویل عمل ہے. بالکل. یہ شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا، علامہ اقبال نے اسے کوئی بلندیاں عطا کی ہیں، اس کے بعد بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری محنت اس خطے میں جو کروائی ہے لوگوں سے، تو اس سب کے ساتھ جا کر تو یہاں کا مسئلہ حل ہوگا. اس کی جگہ آپ نے کوئی اور جو ہے نا وہ حل اگر امپورٹ کر لیا، وہ افغانستان سے کریں، چائنا سے کریں یا امریکہ سے کریں، بالکل، تو وہ یہاں پہ نتیجہ خیز نہیں ہوگا. بالکل. اسی زمینی حقائق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے نا کہ یہاں کوئی جمہوریت نہیں چلی. بالکل. بھئی یہاں کے ڈائنامکس ہو رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ والا نظام آپ اٹھا کے افغانستان میں لے جائیں، اوندا گرے گا. صحیح. امریکہ سے نہیں چلا، اشرف غنی لیٹ گیا. تو ان زمینی حقائق کا اندازہ لگا کے سمجھ کے پوری طرح، اندازہ کا مطلب یہ کہ پوری طرح سمجھنا، تقدیر والا اندازہ، اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس سے اس کا حل تجویز کرنا. یہ اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے دنیا میں.